پاؤں کے نیچے سے، یا یلبسکم لڑا دے تمہیں شیعاً گروہ بنا، اور چکھائے بال کو گرفت بال کی۔ دیکھ ہم کیسے بیان کرتے ہیں پھیر پھیر کر کے آیتیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اور دکھلایا اس قرآن کو تیری قوم نے، حالانکہ وہ حق ہے، تو کہہ دے میں تم پر وکیل تو نہیں ہوں، ہر قبر کے لیے مستقر ہے اور عنقریب تم دان دو گی۔ اور جب دیکھے تو ان کو جو مصروف ہوتے ہیں ہماری آیات میں، ان کے خلاف کچھ کہنے میں، بس ان سے اعراض کر، یہاں تک کہ مصروف اور مشغول ہوں کسی بات میں اس کے علاوہ۔ اور اے مخاطب، اگر تجھے بلا دے شیطان، پس نہ بیٹھ تو یاد آنے کے بعد مال قوم ظالمین، ظالم قوم کے ساتھ، اور نہیں ان لوگوں پر جو ڈرتے ہیں ان کے حساب سے کچھ، لیکن نصیحت ہے تاکہ وہ بچ جائیں، اور چھوڑ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنا دین کھیل اور تماشا، اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی میں، اور نصیحت کر تو اس کے ذریعے تم صلاح، تاکہ نہ گرفتار کیا جائے کوئی نفس اپنے کیے پر، نہیں ہوگا اس نفس کے لیے اللہ کے ورے کوئی حمایتی نہ شفیع، اور اگر عدل دے فدیہ دے گا، پورا فدیہ نہ لیا جائے گا اس نفس سے، وہ لوگ گرفتار کیے جائیں گے اپنے کیے پر، ان کے لیے پانی ہوگا حمیم گرم، عذاب ہوگا علیم، بسبب اس کے جو وہ کفر کرتے ہیں۔ اوپر بھی توحید تھی کہ اللہ کی ذات تم پر نیل مسلط کرتی ہے، صبح کو جگاتی ہے، آگے بھی اسی کا ذکر ہے کہ پروردگار اپنے بندوں پر خالق تم پر بھیجتا ہے حفظہ، حفظہ حافظن کی جمع، جیسے طلبہ طالبن کی، فجرہ فاجرن کی، طلبہ طالبن، طلبہ طالبن، طلباء طلیبن کی جمع، طلباء طلیبن کی جمع۔ طالب میں اور طلیب میں فرق ہوتا ہے۔ طالب اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فاعل کے صیغے میں تجدد اور حدوث ہوتا ہے، اور طلیب صفت مشبہ کا صیغہ ہے، صفت مشبہ میں دوام اور استمرار ہوتا ہے۔ تو فرض کرو ایک آدمی کبھی کبھی آ جاتا ہے، ہاں وہ پڑھتا ہے تو وہ طالب ہے، اس کی جمع طلب۔ ایک ہوتا ہے ہمہ وقت پڑھتا، وہ ہے طلیب، اس کی جمع ہے طلباء۔ تو خدا کرے جمعیت تو طلباء نہ ہو بلکہ جمعیت طلباء ہو، سمجھ آئی؟ تو طلباء اور طلیب کا فرق سمجھے؟ اچھا، یہ حفظہ حافظ ان کی۔ اب یہاں اس سلسلے میں بڑی لمبی بات ہے، روح المعانی، معالم التنزیل، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ تمام تفسیروں میں میں مختصر سی بات کہتا ہوں، غور سے سنیں۔ انسان کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، دو محکمے۔ ایک وہ محکمہ ہے جو اعمال لکھتا ہے، ان کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، ان علیکم لکرامن کاتبین یعملون ما تفعلون۔ یہ دو فرشتے دن کو رہتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت آ جاتے ہیں، عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، عصر کے وقت دو آتے ہیں، فجر کو چلے جاتے ہیں۔ عن الجمیل بان الشمال قعید، ایک دائیں طرف بیٹھا رہتا ہے، یہ ہے کاتب حسنات، افسر ہے۔ دوسرا بائیں طرف بیٹھا رہتا ہے، یہ کاتب سیئات ہے، ماتا۔ ہر آدمی کے ساتھ یہ چار فرشتے رہتے ہیں، اور کچھ فرشتے ہیں جو انسان کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر ابن جریر طبری وغیرہ میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت نقل،
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی 10 فرشتے دن کو حفاظت کرتے ہیں، 10 رات کو. تو بعض حضرات نے یہاں حفظہ سے وہ کرامن کاتبین مراد کی، وہ بھی صحیح. بعض نے وہ فرشتے مراد کی جو جان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بھی نفس کے ساتھ. حتیٰ کہ جب تم میں کسی کی موت آتی ہے تو وفات ہو رسولنا، ہمارے فرشتے اس کی جان نکالتے ہیں، وہ ہم لا نہیں پاتے. اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ جان نکالنے والا ایک فرشتہ ہے یا متعدد. ایک طبقہ کہتا ہے کہ ایک ہی ہے ملک الموت، ملک الموت الذی وکل بہ. دوسرے حضرات فرماتے نہیں، ملک الموت اس محکمے کے انچارج ہیں، ان کے ماتحت کثیر فرشتے ہیں. یہ جو تعدد کے قائل ہیں ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ توفت ہو رسول ہونا، اور ایک دلیل آپ نے 5ویں پارے میں پڑھی، وہ کیا ہے؟ ان الذین توفتہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہاں بھی جمع کر. مقصود بات دیکھنی ہو تو تفریح الخواطر میں، تفریح الخواطر طبع شدہ کتاب ہے، اس میں ہم نے تفسیروں کے حوالے دیے اور وہ کوتاہی نہیں کرتے. پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو سچا آتا ہے. الا لہ الحکم، حکم اسی کا ہے، جلدی حساب لینے والا ہے. تو ان سے کہہ دے مشرکوں سے، تمہیں کون نجات دیتا ہے خشکی کے اندھیروں میں، سمندر کے اندھیروں میں؟ پکارتے ہو عاجزی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ. کہتے ہیں کہ اگر نجات دے اس مصیبت سے تو ہم شکر گزار ہوں گے. تو کہہ دے اللہ ینجی. آپ دیکھیے اللہ فاعل ہے، اس کو مقدم اس لیے لائے کہ حسر کا فائدہ دے. اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، اور اس مصیبت سے بھی ہر مصیبت سے. پھر تم شرک کرتے ہو تو کہہ دیا وہ قادر ہے تم پر اوپر سے عذاب ہے، پتھر برسائے، اوپر سے وال آئے، پاؤں کے نیچے سے پانی نکال دے، زلزلہ آئے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ الفاظ اترے آپ نے فرمایا پروردگار اوپر سے جو عذاب ہے اس سے بھی بچانا، پاؤں کے نیچے سے آئے سے بھی بچانا. اور یلبسکم شیعاً، یا تمہیں آپس میں خلط ملط کر دے، لڑا بڑھا دے، گروہ در گروہ بنا کر دے. فرمایا ہے تو یہ بھی عذاب، لیکن یہ ذرا ہلکا ہے، اور بعض کو بعض کا مزہ چکھا ہے، گرفت چکھا ہے یہ بھی عذاب ہلکا ہے. ان لوگ کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، ہم کہتے پھیر پھیر کے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اس قرآن کو تیری قوم نے جھٹلا دیا ہے. تو کہہ دے میں تمہارا وکیل تو نہیں ہوں. ہر خبر کے لیے مستقر ہے. مستقر کیا ہے؟ اس کو مصدر میمی بھی قرار دیا ہے، یعنی ہر خبر کے لیے قرار ہے. دوسرا یہ کہ مستقر ظرف کا صیغہ ہے، ٹکنے کی جگہ ہے. جو وقت آئے گا وہ پوری ہوگی. وسوف تعالی اوپر قرآن کا ذکر تھا، آگے قرآن کے منکرین اور استدعا کرنے والوں کا ذکر. اے مخاطب، جب دیکھے ان کو ہماری آیات کے بارے میں مصروف ہوتے، آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں، فارغ عنہم، ان سے اعراض کر، ان میں نہ بیٹھ، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو. اے مخاطب، اگر تجھے شیطان بلا دے، یاد نہ رہے بات، تو یاد آنے کے بعد ان سے الگ ہو جا. ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھ. باقی فرمایا کہ ایک وہ ہیں جو قرآن سے استہزاء کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بیچارے سامعین ہیں، سننے والے ہیں. فرمایا نہیں ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے حساب سے کچھ، ان کے حساب سے ان پر کچھ بھی نہیں پڑا، لیکن ذکر نصیحت کرنے کا. وہ جو گناہگار ہیں، قرآن کے منکر ہیں، آیات کے منکر ہیں، ان کے گناہ ان پر نہیں پڑے، لیکن نصیحت تو کرنی
کیوں؟ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بھی بچ جائے اللہ کے عذاب سے۔ فرمایا تو ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشا بنا دیا، دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکے میں ڈالا، اور اس قرآن کے ذریعے تو نصیحت ہے۔ انطب الصلاۃ، قاعدہ یاد ہوگا نحوین کا جو کوفین کا میں نے نقل کیا تھا، کبیر روح المعانی، تو یہاں کیا نکالیں گے؟ لئلا تبصلا، تاکہ نہ گرفتار کیا جائے کوئی نفس اس کے کیے پر۔ اللہ تعالیٰ کے ورے کوئی ولی بھی نہیں ہوگا، کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا، اور اگر وہ نفس پورا فدیہ دے نہیں لیا جائے، پکڑے جائیں گے اپنے کیے پر۔ لہم شراب من حمیم وعذاب الیم بما کانوا، تو کہہ دے کیا ہم پکارے اللہ کے ورے اس مخلوق کو کہ نہیں ہمیں نفع دے سکتی نہ ضرر دے سکتی، اور ہم لوٹائے جائیں اپنی ایڑیوں کے بل بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس شخص کی طرف جس کو بہکا دیا ہو شیاطین جنات نے زمین میں حیران ہیں، اس کے ساتھی ہیں جو اسے دعوت دیتے ہدایت کی طرف، کہتے آ ہماری طرف، تو کہہ دے بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا تاکہ ہم جھک جائیں رب العالمین کے سامنے، اور یہ کہ قائم کرو نماز اور اس سے ڈرو، اور وہ ذات ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اور جس دن کہے گا ان سے کن پس وہ ہو جائے گا، بات اس کی سچی ہے اور اسی کے لیے ملک ہے، جس دن پھونکا جائے گا بگڑ، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، حکمت والا خبردار۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے آزر، کیا تو بناتا ہے اصنام کو آلیا؟ بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں، اور اسی طرح ہم نے دکھلایا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات، عجائبات آسمانوں کے اور زمین کے، اور تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں۔ پر جس وقت چھا گئی تاریکی اس پر رات کی، دیکھا اس نے ایک ستارہ، کہا یہ میرا رب ہے، پر جس وقت وہ غروب ہو گیا فرمایا میں نہیں پسند کرتا غروب ہونے والے، پر جب دیکھا اس نے قمر کو چاند کو چمکتا ہوا، کہا یہ میرا رب ہے، پر جب وہ غروب ہو گیا فرمایا البتہ اگر نہ ہدایت دیتا مجھے میرا رب تو البتہ ہو جاتا میں ظالم قوم سے، گمراہ قوم سے۔ پر جس وقت دیکھا اس نے سورج کو چمکتا ہوا، کہا یہ میرا رب ہے، یہ اکبر بڑا ہے، اور جب غروب ہو گیا کہا ہے میری قوم بے شک میں بری اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو، بے شک میں نے متوجہ کیا اپنا چہرہ اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے، حالہ کونی حنیفہ وما انا من المشرکین۔ اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے، کہا کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ اور تاکید تو اس نے مجھے ہدایت دی، اور میں نہیں خوف کرتا اس سے کہ تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مگر یہ کہ چاہے میرا رب کوئی شے، رب میرا وسیع ہے ہر چیز کو عزو علم، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اور کیسے ڈروں میں اس سے کہ جن کو تم نے شریک بنایا، اور نہیں ڈرتے تم کہ بے شک تم نے شریک ٹھہرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو کہ اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سند نہیں نازل کی۔ وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، بس دو گروہ میں سے کون سا فریق زیادہ حقدار ہے امن کا اگر ہو تم جانتے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں خلط کیا ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، وہ ان کے لیے امن ہوگا اور وہ ہدایت پانے والے۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں، بلند کرتے ہم درجات ان کے جن کے چاہے، بے شک رب تیرا حکیم ہے۔ اور عطا کی ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہدایت دی اس سے پہلے، اور ان کی اولاد سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، اور ایسے بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کل من الصالحین، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے جہان والوں پر، علیہم وعلی نبینا الصلوات و تسلیمات۔
اور ان کے آبا سے اور ان کی اولادوں سے اور ان کے بھائیوں سے، اور چنا ہم نے ان کو اور ہم نے ان کو ہدایت کی صراط مستقیم کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یہدی بھی من یشاء، رہنمائی کرتے اس کی جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے۔ ولو اشرکوا، اگر یہ پیغمبر بھی بالفرق شرک کرتے، لحبط عنہم ما كانوا یعملون، البتہ اکارت ہو جاتی ان سے وہ چیز جو وہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، حکم دیا، نبوت دی، پس اگر انکار کرتے ہیں ان کا یہ مکے والے، پس تاکید کہ ہم نے سپورٹ کر دی ہے یہ چیز ایسی قوم کے کہ نہیں انکار کرنے والی۔ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کو ہدایت کی، پس ان کی ہدایت کی تو بھی پیروی کر۔ تو کہہ دے میں نہیں سوال کرتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ، ان ہوا نہیں ہے وہ مگر نصیحت للعالمین جہان والے۔ منافقین جو تھے مختلف ہیلوں سے یہ چاہتے تھے کہ ہماری کوئی بات یہ مان لے، ہم اس کے خلاف کو پروپیگنڈا کریں۔ بار بار یہ ادھر سے آ جاتا ہے، ادھر سے آ جاتا ہے۔ انہیں لوگوں کا ذکر ہے کہ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے آپ کہہ دیں یا لات ہو یا منات ہو، کہنے لگے آپ کا کیا ہے، صلح صفائی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمان سے کہہ دے اندعو من دون اللہ، اللہ کے ورے ہم پکاریں، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، ختم نہیں ہوگا، اور ہم لوٹائے جائیں اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ اب یہاں ایک اشکال یہ ہے کہ قل پہلے ہے تو کہتے، تو کیا معاذ اللہ آپ پہلے مشرکین میں تھے، وہاں سے نکلے اور پھر اس طرف جا رہے ہیں، تو آپ نے تو شرک ایک لمحے کے لیے بعد ونرد علی اعقابنا، ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹائے جائیں۔ تو اس لفظ سے تو بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ بھی پہلے ان کے طریقے پر تھے، وہاں سے نکلے، آپ پھر لوٹ تو ادھر جائیں۔ تو یہاں آپ کو تمام تفسیروں میں ملے گا کہ یہ نرد علی اعقابنا تغلیباً کہا، تغلیباً یہ کہ صحابہ سارے پہلے کافر و مشرک ہی تھے، آپ نہ، پیغمبر نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی طرفت عین اتنے اندازے کا شرک بھی نہیں کرتا کہ آنکھ جس میں سمجھے۔ یہ آل حق کا مسلک ہے۔ علامہ قاسم ابن قطلوبغہ حنفی رحمہ اللہ تعالی شرح مسائرہ میں امام قاضی ابو بکر ابن بکر کا یہ باقلانی کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔ یاد رکھنا اصول فقہ، اصول حدیث، شروع حدیث میں جب مطلق لفظ قاضی آئے گا قال القاضی، تو قاضی ابو بکر باقلانی رحم اللہ تعالی مراد، محمد ابن طیب ان کا نام تھا، 402 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، امام اہل سنت والجماعت۔ تو قاضی کا لفظ جب بھی مطلق آئے گا ان کتابوں میں تو قاضی ابو بکر باقلانی رحم اللہ تعالی مراد ہوں گے۔ محمد ابن طیب نام تھا، 402 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کا طویل ترجمہ الدیباج المذہب لابن فرحون میں ہے، کتاب کا نام ہے الدیباج المذہب لابن فرحون، طویل ترجمہ ان کا موضوع۔ تو ان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آنکھ کے چمک کے اندازے میں بھی کبھی نبی نے شرک نہیں کیا، طرفت ہے۔ تو جہاں اعقابنا کے لفظ، نردو کے لفظ، ہرانا کے لفظ یہ تغلیباً ہے کہ یہ میرے ساتھی تو پہلے وہ تھے نا، اس شخص کی طرح جس کو شیطانوں نے بہکایا ہو زمین میں۔ تیسرے پارے میں آپ سن چکے یہ تخبط و شیطان کی تفسیر میں کہ اہل سنت کا یہ مسلک ہے
کہ جنات بھی کبھی تکلیف پہنچا سکتے. سرخسی رحم اللہ تعالی نے ایک وہ آیت پیش کی، ایک لکھی. اب بات سمجھیں. چند آدمی سفر میں ہیں، ایک آدمی کو جنات نے بدحواس کر دیا، ہوش حواس اس کے اڑ گئے، آصف زدہ ہو گئے. اس کے ساتھی ہیں، وہ اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ کھبتی ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آتا. یہ جو مشرک ہیں ان کو شیاطین الانس نے، پیروں تو مولویوں نے بدحواس کیا ہوتا ہے. آپ کتنا بلائیں آپ کے قریب نہیں آئے. یہ شیاطین الانس والجن نے ان کو قابو کیا. فرمایا ہم اس شخص کی طرح بدحواس ہو جائیں، جنات نے شیاطین نے بہکایا ہو زمین میں، حیران ہے. اس کے ساتھی بلاتے ہدایت کی طرف آ، وہ نہیں آتا، تو ہم ایسے نہیں ہوں. تو کہہ رہے ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، ہمیں حکم دیا گیا کہ رب کے سامنے جھک جاؤ، حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، رب سے ڈرو، اسی کے تم نے جانا ہے. نہ لات کو پکارتے، نہ منات کو، نہ کسی کو. وہی ذات ہے خلق السماوات والارض بالحق، جب کہے گا کن فیکون، بات گزر چکی کن فیکون، اسی کی بات سچی ہے. لہ الملک، جب بغل پھونکی جائے گی، عالم الغیب والشہادہ ہے والحکیم. عالم الغیب کا معنی بھی باحوالہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. رب یہ مشرکین کا رب ہے. مشرکین اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مسلک پر ہیں. آگے رب نے 2 رکوع اسی مد کے ذکر کیے ہیں کہ تم ہی ابراہیم علیہ السلام کے کیا نسبت کیا ہے. یاد رکھنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں شرک کی 2 صورتیں. ایک تھی اصنام پرستی، اصنام اس کا معنی آتا ہے. دوسرا کواکب پرستی، دونوں کا ذکر اس رکوع. اصنام کا کیا معنی ہے؟ تفسیر ابن جریر طبری، خازن وغیرہ میں اسی آیت اصنام کی تشریح ہے. الصنم الذی یتخذ من الذهب والفضة والنحاس والصفر والخشب والمدر على صورة الإنسان وهو الوثن أيضا. یہ ابن جریر طبری، خازن وغیرہ میں یہ صنم اس کو کہتے ہیں انسانی شکل پر ہو، انسانی شکل پر نہ ہو تو اس کو صنم نہیں کہتا. وَكَذَلِكَ الْوَثْنُ أَيْضًا، وثن بھی اسی کو کہتے ہیں. تو ان میں اوثان پرستی تھی. حضرت شاہ یہ باتیں دیکھنی ہو تو گلدستہ توحید میں ہم نے پوری کتاب ہے گلدستہ توحید. اصنام کی تفصیل میں اتنی